السلام علیکم۔ کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں۔ کتابیں انسان کی زندگی کو بدلنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ اردو ادب میں ناول کا ایک اہم مقام ہے۔ آج ہم اردو کے 5 مشہور ناول کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں اردو کی تاریخ میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ نمبر 1، فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد اردو ناول نگاری کے عہد اولین کا نقش ہے جسے پنڈت رتن ناتھ سرشار کشمیری نے لکھا۔ در حقیقت یہ ناول 1878 میں لکھا گیا تھا اور شروع میں یہ لکھنؤ کے اودھ اخبار میں ظرافت کے عنوان سے قسط وار شائع ہوتا رہا، پھر 1880 میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ فسانہ آزاد میں لکھنؤ تہذیب کی بھرپور منظر کشی کی گئی ہے۔ سرشار نے مکمل طور پر اپنے معاشرے کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ فسانہ آزاد کا مزاحیہ کردار کھوجی اردو ادب کے چند بہترین مزاحیہ کرداروں میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ فسانہ آزاد پر بہت تنقید بھی کی گئی لیکن پھر بھی اس کا مقام کم نہ ہوا۔ نمبر 2، امراؤ جان ادا۔ مرزا ہادی رسوا کا یہ شاہکار بار بار پڑھے جانے کے لائق ہے۔ لکھنؤ کی ایک طوائف کی آپ بیتی ہے۔ امراؤ جان ادا 1899 میں شائع ہوا۔ مرزا ہادی رسوا کا یہ معرکۃ الآراء معاشرتی ناول ہے۔ اس ناول میں 19ویں صدی کے لکھنؤ کی سماجی اور ثقافتی جھلکیاں بڑے دلکش انداز میں دکھلائی گئی ہیں۔ اس ناول میں طنز، تشبیہ، شوخی، محاورات، منظر نگاری اور مقصد حیات نظر آتا ہے۔ امراؤ جان ادا اردو کے چند کامیاب ترین ناولوں میں سے ایک ہے۔ جتنی مقبولیت اس ناول کو حاصل ہوئی اور جس قدر اس کو پڑھا گیا، ایسا کوئی دوسرا ناول نہیں ملتا۔ نمبر 3، گیودان۔ منشی پریم چند کا یہ ناول 1936 میں شائع ہوا۔ اسے پریم چند کا سب سے بہترین ناول مانا جاتا ہے۔ ناول ہندوستان کے پسے ہوئے کسانوں کی دکھ بھری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ پریم چند نے نہایت بے باکی سے دہقانوں سے روا رکھے جانے والے ریاستی مظالم کا نقشہ کھینچا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ہوری جو کہ کسان ہے، اس کی موت پر ناول کا اختتام کر کے پریم چند نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں سمجھوتے پر اعتقاد نہیں رہا۔ نمبر 4، آگ کا دریا۔ معروف ناول نگار قرۃ العین حیدر کی تخلیق آگ کا دریا جب 1959 میں منظر عام پر آیا تو چند نہ ختم ہونے والے تنازعات کا موجب بنا تھا۔ چند ناقدین کی جانب سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آگ کا دریا ورجینیا وولف کے سوانحی ناول سے ماخوذ ہے۔ اس ناول میں بیان کی جانے والی داستان 300 سال پر محیط ہے۔ آگ کا دریا میں برصغیر کے 2500 برس کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ ناول برصغیر کے کلاسیکی، ازمنہ وسطی، نوآبادیاتی اور جدید دور کا احاطہ کرتا ہے۔ نمبر 5، اداس نسلیں۔ اداس نسلیں اردو زبان میں لکھا جانے والا تاریخی ناول ہے جسے عبداللہ حسین نے 1963 میں تحریر کیا۔ یہ عبداللہ حسین کا وہ ناول ہے جس نے انہیں عظیم ناول نگاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول پر سرقہ کا الزام لگائے تھے اور کہا کہ عبداللہ حسین نے ان کے ناول آگ کا دریا سے اسلوب اور پیراگراف چرائے ہیں، لیکن ان الزامات کے باوجود اداس نسلیں بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ دہلی اور پنجاب کے درمیان ایک گاؤں جس میں ہندو، مسلم اور سکھ بستے ہیں کی دیہی زندگی کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ عبداللہ حسین کے انتقال کے ساتھ ہی یہ ناول ایک مرتبہ پھر مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا اور اس کے 2 ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے۔ اس ناول کے 50 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس ناول کو 1963 میں آدم جی ادبی انعام سے نوازا گیا۔ اردو کی مزید کتابوں کے بارے میں جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہیں مزید ویڈیو۔ اللہ حافظ۔